پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی، چین نے بھارت کو منہ توڑ جواب دے دیا۔ چین کا پاکستان میں محمد ڈیم کی تعمیر میں تیزی لانے کا فیصلہ۔ چینی میڈیا کے مطابق محمد ڈیم پر کنکریٹ کی بھرائی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ منصوبے پر تعمیراتی سرگرمیاں تیز کر دی گئیں۔ محمد ڈیم پاکستان کا قومی فلیگ شپ منصوبہ ہے جو موجودہ سال ہی مکمل ہونا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاک بحریہ کے جوانوں اور افسران سے ملاقات کے بعد خطاب بھی کریں گے۔ پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب آج کراچی میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ نون لیگ جاپان کے صدر ملک نور آوان کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے خصوصی ملاقات۔ نواز شریف نے کہا بیرون ملک مقیم پرجوش اور وفادار کارکنان پارٹی کی طاقت ہیں جو بیرون ملک رہتے ہوئے بھی پاکستان اور مسلم لیگ نون کے بیانیے کو مضبوطی سے دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ ملک نور آوان نے کہا میاں محمد نواز شریف نہ صرف مسلم لیگ نون کے قائد ہیں بلکہ وہ پوری پاکستانی قوم کے محبوب لیڈر ہیں۔ بیرون ملک مقیم نون لیگی کارکنان نواز شریف کی قیادت پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ بھارت امریکہ نہیں اور پاکستان افغانستان نہیں، بھارت اسرائیل ہے اور نہ ہی پاکستان فلسطین۔ بھارت نے اکسایا یا حملہ کیا تو ہمارا رد عمل تیز اور وحشیانہ ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک پیغام۔ ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر یا بھارت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے۔ کشمیر ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ تنازع ہے۔ پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ بھارت جتنی جلدی یہ سمجھ جائے علاقائی اور عالمی امن کے لیے اچھا ہوگا۔ موجودہ قیادت اور افواج پاکستان نے بھارت کو دن میں تارے دکھا دیے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان میں اس وقت ایسی قیادت نہیں تھی جو کہتی کہ کیا اب میں حملہ کروں۔ ہماری مسلح افواج نے ثابت کیا کہ جنگیں تعداد سے نہیں صلاحیت سے لڑی جاتی ہیں۔ بھارت کے کروڑوں کے خریدے گئے جہاز کباڑیوں کی دکانوں کی زینت بن گئے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد۔ شہید کے لیے فاتحہ خوانی، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سربراہ پاک فضائیہ نے شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف نے دشمن کے حملے کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ شہداء کی خدمات اور قربانیاں ہمیشہ قومی یادداشت کا حصہ رہیں گی۔ ایئر چیف مارشل کا سی ایم ایچ راولپنڈی کا بھی دورہ، زخمی اہلکاروں کے حوصلے اور عزم کی تعریف کی۔ ایئر چیف کی زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات اور انتظامی معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ کہا پاکستان ایئر فورس ہر قیمت پر وطن عزیز کی فضائی سرحدوں کا دفاع جاری رکھے گی۔ پاکستان اور چین کا دفاعی تعاون جنگی برتری میں تبدیل۔ چینی ساختہ J-10C طیاروں اور PL-15 میزائلوں نے بھارتی فضائیہ کے کئی جنگی طیارے مار گرائے۔ فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے بڑے میڈیا اداروں کا چینی ٹیکنالوجی کی برتری اور پاکستان کی عسکری کامیابی کا اعتراف۔ دی اکانومسٹ کے مطابق چین کے ہتھیاروں نے پاکستان کے ہاتھوں اپنی پہلی بڑی جنگی آزمائش کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی۔ جدید چینی ٹیکنالوجی سے لیس پاکستانی افواج نے حکمت عملی سے بھارت کی عسکری منصوبہ بندی کو بری طرح ناکام بنایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بڑی منظوری، ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے بڑا قدم اٹھا لیا۔ خطے کی سب سے بڑی اور جدید ترین کلائمیٹ آبزرویٹری بنائی جائے گی۔ جدید سائنسی مرکز، منصوبے کے لیے بجٹ، آلات اور زمین کی فراہمی کا فیزیبلٹی پلان تیار کر لیا گیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس میں اہم فیصلے۔ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہاؤس قائم کیا جائے گا۔ سپر ٹیکس کیس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو تحریری شکل میں دلائل جمع کروانے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ ایف بی آئی کے وکلاء نے انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 4B پر دلائل مکمل کر لیے۔ کمپنیز کے وکیل مخدوم علی خان جمعرات کو جواب الجواب دلائل کا آغاز کریں گے۔ سماعت 22 مئی تک ملتوی۔
वजीर आला अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से कुरम में अमन कायम हो चुका। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा फरीकैन के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह बंकर्स और असलहा था। टल पारा चना रोड की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। कुरम के इलाके को बंकरों और असलहे से पाक कर दिया गया है। इलाके में मजमूई तौर पर 997 बंकर तबाह किए गए हैं। 86 देहातों से असलहा और गोला बारूद सरकारी तहवील में लिया गया। काज़ान में विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का एयर एम्बुलेंस सेंटर का दौरा और मुआयना। विफाकी वजीर ने कहा, पाकिस्तान में मोटरवेज पर एयर एम्बुलेंस की सहूलत पर काम हो रहा है। एयर एम्बुलेंस के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के तजुर्बात से मुस्तफीद होंगे। दौरान सफर हादसात में ज्यादा शरह-ए-मात पर तशवीश है। कम से कम वक्त में अस्पताल पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। रूस और चीन के दरमियान अहम मामलात हैं। चांद पर मुश्तरका न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने और उसे चलाने का मुआहिदा कर लिया। प्लांट 2036 तक मुल्क मुकम्मल होने की तवक्को है। ये बीजिंग और मॉस्को की क़यादत में कायम किए जाने वाले मुस्तकिल कमरी बेस इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन को तवानाई फराहम करेगा। तहकीकाती स्टेशन चांद के जुनूबी कुतुब पर तामीर होगा। अब तक 17 ममालिक शराकतदार हैं। मिस्र, पाकिस्तान, वेनेजुएला, थाईलैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नया संग मील। ओइंग कंपनी ग्रुप ने हुआवे टेक्नोलॉजीज से लैस बगैर ड्राइवर के चलने वाले ट्रक तैयार कर लिए। ट्रक 5G एडवांस की मदद से बनाए गए हैं। बगैर ड्राइवर के खुद मुख्तार तौर पर चलने वाले सुमाइलिंग ट्रकों को मंगोलिया की कानों में काम शुरू कर दिया गया। ट्रक खुद मुख्तार तौर पर सामान को लोड और अनलोड करने और इंतहाई सख्त मौसम में भी ठीक तरीके से चलाए जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं।